برکت کو ختم کر دینے والی چیز ہمارے گناہ ہیں۔ رزق کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال پر دھیان نہیں دیا، ہم نے اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کیا، اور ہم بس کماتے رہے، پیسے جمع کرتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، تو بھی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کما رہے ہیں، ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے جو اعمال، گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے، وہی ہمارے رزق کو کم کرتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے رزق سے ہے۔ اب رزق کا مطلب کیا ہے؟ سانس لینا۔ رزق کا مطلب ہے جو چیزیں ہم جن چیزوں سے زندگی گزارتے ہیں، جو چیزیں ذریعہ بنی ہوئی ہیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے ہماری صحت ہو، اولاد ہو، عزت ہو، جو بھی چیز آپ سمجھے جو ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، وہ سب کو ہی رزق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو رزق میں تنگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، مگر ہم نے توبہ نہیں کرنا ہوتا۔ جب ہمیں پتا ہوتا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ ہم بھلے ہی لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، ہم بھلے لوگوں سے چھپا کر کوئی کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، اور پھر بھی ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارے جو رزق ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ کتنی بھی محنت کر لیں، آپ کتنا ہی کما لیں، آپ کتنا بھی مال اکٹھا کر لیں، آپ کتنا بھی مال جمع کر لیں، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹے، اگر آپ کا دل نہیں بدلا، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا نہیں مانگی، اگر آپ نے سجدہ میں نہیں گرے، اور پھر آپ کو احساس نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کے گناہ رلا نہیں رہے ہیں، یا پھر آپ کو آپ کے گناہوں کی وجہ سے بے چینی نہیں ہو رہی، آپ کو آپ کے گناہوں کی وجہ سے پریشانی نہیں ہو رہی، دل گھبرا نہیں رہا ہے، تو سمجھے کہ آپ کو بہت ضرورت ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر۔ یعنی ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جا تمہیں بھٹکنا ہے تو بھٹک جا، تم گمراہ ہونا چاہتے ہو تم جاؤ گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اور پھر بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لوٹنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جاؤ، تم نے شیطان کا راستہ اختیار کیا، تم نے شیطان کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے۔ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ توبہ کا اللہ تعالیٰ مہلت دیتے، آخری سانس تک مہلت دیتے، آپ توبہ کر لیں، مگر پھر بھی اگر آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں بندہ نے خود چنا ہے کہ ہم نے نقصان اٹھانا ہے، ہم کو نقصان میں رہنا ہے، ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا۔ اب آپ کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، آپ اپنے اعمال کو بہتر کر لیتے ہیں، آپ کے گناہ جتنے بھی ہو، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور پھر آپ کو احساس ہونی چاہیے، لوگوں سے سرٹیفکیٹ نہ لے کے تمہارا پاسٹ یہ، تمہارا پاسٹ وہ، تم نے گناہ کر لیا، تم نے اپنے گزرے لمحوں کو برباد کر لیا، تم نے اپنے اعمال کو خراب کر لیا، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیطان آپ کے اندر، آپ کے دل میں نا امیدی پیدا کرے گا، مگر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو شیطان کا راستہ اختیار نہیں کرنا، آپ جو چوز کرنا چاہیں گے، جو آپ کرنا چاہیں گے، آپ اس راستے کو چوز کریں گے، ایک شیطان کا راستہ اور دوسری طرف ہدایت کا راستہ۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کس کی طرف جانا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، آپ کے دل میں شیطان نا امیدی پیدا کرے گا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرے راستے پہ کہ آپ دوسری طرف دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو جو ہمارے اعمال ہیں
اس کا جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹیز، اس کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ رزق سے۔ آپ رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو پرندے جو بھوکے پیاسے، جس کے پاس گھر نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی جا کے اپنا آشیانہ بنا لیتا ہے، کہیں پہ بھی جا کے وہ اپنا رہ لیتا ہے، اور پھر جب صبح وہ اٹھتا ہے خالی پیٹ جب جاتا ہے کہیں سیر کرنے کے لیے، تو وہ پھر پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے، بس کیا ہے؟ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ اب رزق کو بڑھانے والی سب سے آسان چیز ہے، آپ کے رزق میں برکت تبھی آئے گی جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ استغفار مطلب معافی مانگنا، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، آپ کو ندامت ہونی چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کیا اپنے زبان سے اور پھر آپ کو پھر وہ اسی گناہ کی طرف جا رہے، مطلب آپ کو ریئلائز نہیں ہوا، آپ نے بس ایسے ہی توبہ کر لی، آپ نے فیل نہیں کرا کہ آپ نے کیسی توبہ کی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ آپ اگر بار بار اگر اسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو مطلب آپ کو فیل نہیں ہو رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کا نہ ڈر آ رہا ہے، نہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ رہی۔ ایسی توبہ کہ آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل کو ایسا بدل دے کہ میں اس گناہ کی طرف نہ جاؤں۔ دیکھیں گناہ میں جو ہے نا لذت آتی ہے، انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں انسان کو سستی آتی ہے، وہ شیطان ہمارے دل میں لذت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنا، استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایسے مجھے ہدایت دے کہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤں، میں وہ گناہ نہ کروں۔ دوسرا درود پاک پڑھنا ہے، آپ کو صبح شام ذکر کرنا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہو، آپ کے رزق میں تنگی نہ آئے، تو آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کریں۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے مگر اس کی برکت بہت ہی زیادہ ہے۔ اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا، رزق میں برکت ہوگی، آپ کو آپ کے بزنس میں کامیابی ملے گی، آپ کے بچے کامیاب ہوں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگا، آپ کے اندر سے بے سکونی ختم ہوگی، شیطان کا وسوسہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، آپ شیطانی وسوسوں سے دور رہیں گے، بچے سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے آپ کی زندگی محفوظ رہے گی، تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ پھر آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ بس توبہ کرنی، سچی توبہ کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے نا؟ آپ مانتے ہیں نا؟ اگر آپ کو میری باتیں تھوڑی سی بھی صحیح لگی ہو تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا، اور اگر کوئی بات آپ کو میری غلط لگی ہو تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی ہدایت دے جو ہم دوبارہ گناہ سے باز آ جائے، ہمارا دل گناہ کرنے کو نہ چاہے، ہمارے دل میں اگر گناہ کا خیال بھی آئے نا تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ تو ہمیں اس گناہ سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعا میں ہمیں لازمی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔